السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہشتم معاشرتی علوم ہمارا مضمون ہے اور یہ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 6 ہے۔ اور آج کی جو ہم شخصیت پڑھ رہے ہیں، اور یہ جو شخصیت ہے یہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ جو اقرا ضمیمہ ہے آپ کا، اس میں سے جو ہے وہ ہم پڑھائی جاتی ہے آپ کو، یعنی اقرا کی جو اپنی جو ہے نظام تعلیم کی جو کتاب ہے معاشرتی علوم برائے ہشتم، جہاد آزادی ہند کی اہم شخصیات اور تاریخ پاکستان، اس میں سے ہی جو ہے وہ یہ شخصیت جو ہے وہ آپ پڑھتے ہیں تو یہ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب تاریخ پیدائش کے حوالے سے جو ہے وہ دیکھیے، ہم تعارف میں جو ہے وہ اس بات کو شامل کر لیتے ہیں 1832 میں جو ہے وہ پیدا ہوئے، اور تاریخ وفات جو ہے وہ 1879 ہے، یعنی 79۔ اب تعارف کے اعتبار سے جس طرح سے جو ہے وہ نام سے ہی آپ کو ظاہر ہے کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، تو اس کا مطلب ہے کہ دینی تعلیم کے اعتبار سے جو ہے مولانا جو قاسم نانوتوی صاحب ہیں، ان کا رتبہ جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہے۔ اب ہم ان کے کارناموں کا جو ہے وہ جائزہ لیں گے، تو اس کے لیے دیکھیے کہ سب سے پہلے ہم جہاد آزادی 1857 میں حصہ۔ اب جہاد آزادی کو ہم پہلے جو ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں تھوڑا سا، کہ دراصل جہاد آزادی ہم کس چیز کو، کون سے جو ہے وہ جہاد کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، اور یہ 1857 میں جو ہے وہ ہوا، یہ کہاں سے جو ہے وہ اس کا آغاز ہوا، اور اس میں کیا صورتحال جو ہے وہ آئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جہاد آزادی میں ناکامی کا جو ہے وہ جائزہ لیں گے، ناکامی کے بعد انگریزی حکومت کا قیام دیکھیں گے، اور پھر جو نیا تعلیمی نظام ہے اس کا جائزہ لیا جائے گا، اور دارالعلوم دیوبند کا قیام، اور دارالعلوم دیوبند کے قیام کی وجوہات، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو علوم دینیہ اور عقلیہ میں خاص طور پہ ماہر تھے، اس اعتبار سے جو ہے وہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے، اور تصانیف بھی جو ہے وہ اس میں شامل ہیں۔ تو دیکھیے کہ ہندوستان کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، 1857 کا جو ہے وہ زمانہ ہے، اور اس میں کیا جو ہے وہ صورتحال ہوئی تھی کہ جو آخری بادشاہ ہیں بہادر شاہ ظفر، یعنی دیکھیں آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر، ان کی حکومت ختم ہو گئی تھی۔ اب حکومت جب ختم ہوئی تھی، اور ختم کرنے والی جو ایک جو ہے وہ قوم تھی وہ تھی انگریز۔ اب یہ پیچھے آپ جو ہے وہ سارا اس کو جو ہے وہ پڑھ لیا آپ نے کہ کیسے ہندوستان میں جو ہے وہ انگریز جو ہے وہ حملہ آور ہوئے تھے۔ وہ حملہ ہی جو ہے وہ ان کو اس لیے جو ہے وہ حملہ آور اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ آئے تو تجارت کے بہانے سے تھے، لیکن انہوں نے آہستہ آہستہ حکومت میں کاموں میں دخل اندازی شروع کر دی تھی، اور اس کا بالکل آخری نتیجہ کس صورت میں نکلا کہ 1857 میں انہوں نے مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو ہٹا کر خود جو ہے وہ حکومت پر قبضہ کر لیا۔ لیکن اب اس قبضے کو آسانی کے ساتھ تو کسی نے بھی تسلیم نہیں کیا، اور ہندوستان میں جو ہے وہ ایک جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اب جنگ کا آغاز جو ہے وہ ہو گیا، یعنی اس میں جو ہے وہ مسلمانوں کے علاوہ ہندو اور دیگر اقوام نے حصہ لیا۔ ہم خاص طور پہ جہاد آزادی کا نام جو ہے وہ استعمال کر کے اور اس بات کا جائزہ لیں گے کہ مسلمانوں نے اور علماء کرام کی جانب سے جو جدوجہد جو ہے وہ کی گئی، جدوجہد آزادی، جہاد آزادی کے ضمن میں ہم اس کا جو ہے وہ جائزہ لیں گے۔ تو اس کے لیے دیکھیے کہ 1857 کا زمانہ ہے، مسلم قوم بیدار ہو چکی تھی، اور انگریزوں کے خلاف جو ان کا نفرت کا جو جذبہ تھا وہ بہت زیادہ پروان چڑھ چکا تھا، یعنی بہت پھیل چکا تھا، اور پورے جو ہے وہ ہندوستان بھر میں جنگ آزادی کے جو ہے وہ شعلے بھڑک اٹھے تھے۔ اب اس جنگ آزادی کا جو باقاعدہ آغاز تھا وہ میرٹھ سے ہوا تھا۔ اب دیکھیں طالبات، آپ کو کتاب میں کہتی ہوں نا کہ لے کے بیٹھیے گا اور انڈر لائن کر لیجیے گا کہ دیکھیں جہاد آزادی کا آغاز کس شہر سے ہو رہا ہے، تو باقاعدہ میرٹھ سے جو ہے وہ اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب اس میں ہندوستان کا ایک جو ہے وہ خاص علاقہ ہے جس کا نام مظفر نگر ہے۔ اب وہاں کی ایک مشہور بستی ہے جس کا نام تھانہ بھون ہے۔ اب وہاں صورتحال جو ہے وہ کیا جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ جید علماء، اب ہم جب جید کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو علم کے اعتبار سے، جو تقویٰ کے اعتبار سے جو ہے وہ بہت زیادہ آگے ہوتے ہیں لوگ، ان علماء کے لیے ہم جید کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو جید علماء اکٹھا ہوئے، اور سب جو ہے وہ انگریزوں کے خلاف ہی ہیں، اور اس بات کی جو ہے وہ اب جو ہے وہ ایک سب کے اندر تشویش ہو گئی ہے کہ وہ کون سا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ ہندوستان سے جو ہے وہ ان انگریزوں کو بھگا دیا جائے۔
اب یہاں جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ یہ جمع ہونے کا مقصد یہ تھا کہ ایک انقلابی جماعت، اب انقلابی جماعت یعنی انگریزوں کی حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے، اب اس کے لیے باقاعدہ جہاد کی ضرورت تھی۔ اب اس اجلاس کے اندر ایک بزرگ جو ہے وہ یہ مشورہ جو ہے وہ انہوں نے دیا کہ انگریز جو ہے وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہیں، لہٰذا اور ہمارے پاس نہ فوج ہے اور نہ ہمارے پاس سامان تجارت ہے، اس لیے ابھی ہمارے لیے جہاد کا وقت جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن ایسے میں ہی ایک نوجوان جو ہے وہ وہاں پر ابھر کے سامنے آتے ہیں، اور یہی وہ نوجوان مولانا محمد قاسم نانوتوی ہیں، جن کی عمر جو ہے وہ اس وقت تقریباً 23 برس تھی، اور انہوں نے وہاں بڑے جو ہے وہ اعلیٰ الفاظ میں جو ہے وہ اپنے موقف کو پیش کیا، اور وہ کہا کہ کیا ہم جنگ بدر میں شریک ہونے والوں سے زیادہ بے سر و سامان ہیں۔ دیکھیں اب اس ایک جملے کے اندر سب کچھ موجود ہے کہ کہاں کہ جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ تعداد سے نہیں بلکہ جذبہ ایمانی سے لڑتا ہے۔ اس کو اگر کنکلیوڈ کیا جائے تو مسلمان تعداد سے نہیں بلکہ جذبہ ایمانی سے لڑتا ہے۔ تو یہ اس ایک جملے کے اندر جو ہے وہ یہ ساری باتیں جو ہے وہ موجود ہیں۔ اب جلسے کے جو صدر ہیں وہ اس بات پہ بہت خوش ہوئے ہیں، اور باقاعدہ جو ہے وہ ایک جماعت جو ہے وہ بنائی، اور گویا کہ یہاں پہ ایک جو ہے وہ ایک ایسی جو ہے وہ جماعت بن رہی ہے جو عملی طور پر جہاد میں حصہ لے گی۔ اب عملی طور پہ جہاد یعنی مجاہدوں کے سپہ سالار اسی نوجوان کو مقرر کیا جاتا ہے جن کا نام میں ابھی لے چکی ہوں کہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی۔ اور پھر اب یہ دیکھیں انہوں نے جہاد آزادی میں حصہ لیا۔ اس کے بعد جو ان کا اہم جو ہے وہ کارنامہ ہے وہ مدرسہ دارالعلوم دیوبند کا قیام ہے۔ اس کو ہم ابھی بعد میں پڑھیں گے، ابھی ہم جو ہے وہ پورا جو پہلا حصہ ہے یعنی جہاد آزادی سے متعلق اس کی تفصیلات دیکھیں گے۔ اب یہاں جو ہے وہ جب جہاد آزادی میں جو ہے وہ حصہ لیا گیا ہے تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اس جو ہے وہ جہاد کی جماعت کے امام مقرر ہوئے ہیں۔ مولانا رشید احمد گنگوہی قاضی، اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جو تقویٰ اور علم کے بنا پہ جو ہے وہ بہت شہرت یافتہ ہیں، اور لوگوں میں جو ہے وہ ان کا اثر رسوخ بھی جو ہے وہ ہے، کیونکہ لوگ ان کے اخلاص سے متاثر تھے، ان کی دینداری، ان کی خدا ترسی، اس لیے لوگ جو ہے وہ ان پر اعتماد کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ کر کے جوق در جوق یعنی لوگ جو ہے وہ بڑھنے لگے، اور اجتماع جو تھا وہ ایک منظم شکل اختیار کرنے لگا۔ ہتھیاروں کا یہ معاملہ تھا کہ دیکھیں اس وقت یہ صورتحال تھی کہ سب کے پاس ہتھیار رکھے جاتے تھے اور رکھنے ہوتے تھے سب کو، اور سیکھتے بھی تھے، اور مسلمان جو ہے وہ یہ ضروری جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ ان کو بھی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ہتھیار استعمال کرنا آنا چاہیے۔ اب ہتھیار کی صورتحال لیکن یہاں پہ ہمیں یہ دکھائی دیتی ہے کہ جتنا بھی ہتھیار تھا اس کے نام یہ اس پہ جو ہے وہ یعنی صفحہ نمبر 24 پہ میں جو ہے وہ دیکھیے گا آپ کہ بندوقیں توڑے دار تھیں، کارتوسی جو ہے وہ رائفل ہے، یہ پرانے زمانے کے اسلحے کا نام ہے، جس طرح جو ہے وہ 7mm یا جو ہے وہ کلاشنکوف جو ہے وہ ہوتی ہے، تو اس وقت جو ہے وہ یہ پرانے ہتھیاروں کا نام ہے۔ اور جو ہے وہ کیا جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ یعنی آپ دیکھیں کہ یہاں جو ہے وہ پرانے قسم کی جو ہے وہ چیزیں مسلمانوں کے پاس ہیں، اور یہ اس وقت کے جو ہے وہ ہتھیار جو بھی نام جو ہے وہ لیے گئے ہیں کارتوسی رائفلیں، یہ انگریزوں کے پاس تھیں، گویا کہ یہ وہ جدید جو ہے وہ اسلحہ تھا۔ اب مجاہدین ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوئے، اور تھانہ بھون کا جو علاقہ تھا وہاں پہ اعلان ہو گیا کہ اسلامی حکومت قائم کر لی گئی ہے، انگریزوں کو اس علاقے سے جو ہے وہ نکال دیا گیا۔ اب دیکھیں یہ بہت اچھی صورتحال تھی جو ایک دم سے جو ہے وہ سامنے جو ہے وہ آئی کہ مسلمانوں کو کے ہاتھ جو ہے وہ ایک علاقہ آ گیا ہے اور انگریزوں کو جو ہے وہ یہاں سے نکال دیا ہے۔ لیکن انگریز بھی کوئی جو ہے وہ آسانی کے ساتھ پسپا ہونے والی قوم تو نہیں تھی، کیونکہ وہ تو پوری تیاری کے ساتھ ہندوستان پر آئے تھے قبضہ کرنے کے لیے۔ لہٰذا کیا ہوا کہ انگریزوں نے جو ہے وہ دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے جو ہے وہ کوششیں کرنا شروع کی، اور شاملی، اب یہ شاملی کیا تھا، تھانہ بھون کے قریب جو ہے وہ ایک میدان جنگ قرار پایا، یعنی یہ ایک علاقہ ہے، اور یہاں پہ جو ہے وہ مولانا محمد قاسم نانوتوی اور جو ان کی جماعت ہے وہ گویا کہ بالکل پہاڑ کی طرح ڈٹ گئے۔ انگریز جو ہے وہ بندوق سنبھالے تابڑ توڑ حملے جو ہے وہ کر رہے تھے، اور جو مولانا قاسم نانوتوی ہے تلوار لی۔ اب دیکھیے طالبات یہاں ٹیکنالوجی کا کتنا بڑا فرق ہمیں جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے کہ انگریز اتنی دور سے جو ہے وہ سمندر کا راستہ اختیار کر کے یہاں پہ اور پورے اسلحے کے ساتھ آ رہا ہے، جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ، اور ہمارے ہاں اسلحہ جو ہے وہ تلوار تک محدود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے وہ فائر جو ہے وہ ہوتا ہے، اور جو ہے وہ زخمی بھی جو ہے وہ ہو گئے ان کے جو ساتھی ہیں حافظ ضامن،
یہ انڈر لائن کر لیجیے گا، سوال میں بھی جو ہے وہ یہ موجود ہے، وہ بھی زخمی ہو گئے ہیں، لیکن مجاہدین جو ہے وہ اپنے ایمانی قوت اور جذبے کی بنا پہ جو ہے وہ آگے ہی بڑھتے جا رہے ہیں اور گوروں کے میگزین یعنی ان کی جو اسلحہ ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے۔ لیکن یہ فتح وقتی ثابت ہوئی کیونکہ انگریز جو تھی وہ کے پاس فوج کی کمی نہیں تھی اور وہ فوج تھی جو ٹرین تھی، تربیت یافتہ تھی، یہ بات بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو وہ مزید جو ہے وہ وہاں پر آ گئے، تھانہ بھون کو چاروں طرف سے گھیر لیا، گولہ باری جو ہے وہ ہوتی گئی اور جو ہے وہ فوج جو تھی وہ یعنی انگریز فوج قتل غارت گری میں مصروف ہوئی اور وہاں پہ انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اب انگریزوں نے فوراً جو ہے وہ اس بات کی تفتیش کی کہ کون جو ہے وہ اس جماعت کو لیڈ کر رہا تھا، تو مولانا محمد قاسم نانوتوی کا جو ہے وہ نام سامنے آتا ہے، ان کی گرفتاری کے لیے وارنٹ جاری کر دیا۔ اب مولانا جو ہے وہ یہاں سے انہوں نے روپوشی کو جو ہے وہ بہتر جو ہے وہ سمجھا دوستوں کے اصرار پر، لیکن 3 دن تک روپوش رہے۔ اب اس 3 دن کی روپوشی کے پیچھے کون سا راز ہے؟ وہ یہ ہے کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت زیادہ غلبہ ہوتا تھا ان پر، اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار ثور میں 3 دن روپوشی اختیار کی تھی تو مولانا نے بھی صرف 3 دن ہی روپوشی جو ہے وہ اختیار کی اور انگریز جو ہے وہ گرفتار کرنے میں ناکام رہا۔ اور پھر تھوڑے ہی دنوں بعد اس روپوشی کے درمیان مولانا قاسم نانوتوی نے حج کا ارادہ کیا اور جو ہے وہ بحری جہاز کے ذریعے یعنی کراچی آئے اور پھر نانوتا سے اور پھر وہ حج کو روانہ ہو گئے۔ اب جب دیکھیے کہ صورتحال تبدیل ہوئی، یعنی یہ جہاد آزادی میں ناکامی ہو گئی اور انگریزی حکومت باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ قائم ہو گئی اور بڑی مضبوط قائم ہوئی کہ مولانا قاسم نانوتوی ہندوستان واپس آئے تو حالات بدل چکے تھے، انگریزوں کا قبضہ ہو چکا تھا، مغل بادشاہ کی حکومت ختم ہو چکی تھی، مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ۔ اب یہاں انگریزوں نے جو ہے وہ مختلف طرح سے جو ہے وہ اپنی پالیسیز کو یعنی اپنی حکومت کو اپنے طور طریقے کے مطابق چلانے کے لیے کام کرنا شروع کیا تھا، اور جو انہوں نے میدان عمل سب سے پہلے جو ہے وہ ضروری اور اہم سمجھا تھا وہ تھا تعلیم، کہ تعلیم کے میدان میں اصلاحات کی جائیں۔ اب یہ اصلاحات تعلیمی میدان میں وہ کیا تھیں کہ نئی تعلیم کو متعارف کروایا جائے۔ اب نئی تعلیم کے لیے جو ہے وہ کیا جو ہے وہ ان کی سوچ تھی کہ ہمارے پاس حکومت کے نئے طریقہ کار ہیں، لہٰذا ہماری جو اور ہم چونکہ جو ہے وہ انگریز ہیں لہٰذا ہماری جو تعلیم ہے وہ بھی ایک یورپی سانچے میں ڈھلی ہونی چاہیے، یعنی مغربی طرز پر ہونی چاہیے۔ اب اس کے لیے باقاعدہ ہندوستانی جو اس وقت کے گورنر تھے، گورنر جنرل اور کونسل کے ممبر بھی تھے، تو لارڈ میکالے انہوں نے کیا نعرہ ایک باقاعدہ طور پہ یعنی سلوگن جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا اور وہ یہ تھا، ہماری تعلیم کا مقصد ایسے نوجوان تیار کرنا ہے جو رنگ اور نسل کے لحاظ سے ہندوستانی ہوں، دل اور دماغ کے لحاظ سے انگلستانی۔ اب دیکھیں یہ ظاہر اور باطن کی بات کی جا رہی ہے کہ ظاہری سطح پہ رنگ اور نسل تو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، یہ تو بائی برتھ یعنی پیدائش کے ساتھ ہی انسان کو دے دیا جاتا ہے، لیکن سوچ کے اعتبار سے، خیالات کے اعتبار سے دل اور دماغ کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ایسی تعلیم، ایسا ماحول جو ہے وہ دے دیا جائے ان جو ہے وہ ہندوستانیوں کو کہ جس میں یہ سب کے سب جو ہے وہ اپنی سوچ کے اعتبار سے، خیالوں کے اعتبار سے اور جو ہے وہ پھر اس کے بعد عمل کے اعتبار سے بھی انگلستانی ہو جائیں یعنی انگریز ہو جائیں۔ اب دیکھیں یہ بہت بڑی جو ہے وہ سازش کہہ دیجئے، یہ بہت بڑی ان کی جو ہے وہ تعلیمی نظام میں جو ہے وہ تبدیلی تھی کہ اگر مسلمانوں کا دماغ ہی جو ہے وہ اسلامی تعلیم کی طرف سے ہٹ جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ کیا جو ہے وہ نتیجہ اس کا برآمد ہوتا کہ وہ اپنے ایمان سے بھی خارج ہو جاتے، ٹھیک ہے۔ تو پھر جو ہے وہ اس کے یعنی اب یہ اس صورتحال کے اندر رہتے ہوئے دیکھیں کہ اب جہاد ہی ہو رہا ہے، لیکن وہ جہاد بالسیف یعنی ہتھیاروں کے ذریعے سے نہیں، بلکہ جو نئی انگریزی تعلیم ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جہاد ہوگا، اور جہاد کے لیے جو مورچہ ہے وہ شاملی کا میدان نہیں ہے بلکہ جو ہے وہ کیا ہے، دارالعلوم دیوبند ہے، ٹھیک۔ تو اس طرح سے مولانا نے جب یہ دیکھا کہ انگریزی تعلیم ہے اور یہ دماغوں کو فتح کرنے کی بات ہو رہی ہے، عربی فارسی کا اثر ختم ہو رہا ہے، یورپ کی تہذیب جو ہے وہ پروان چڑھ رہی ہے، اپنا طور طریقہ کلچر سب جو ہے وہ ملیامیٹ ہو رہا ہے یعنی خاک میں جو ہے وہ مل رہا ہے، تو یہ خیال کہ یہ فتح انگریزوں کی بہت بڑی ہوگی، یعنی زمین پہ فتح کرنے سے زیادہ بڑی جو فتح ہوتی ہے وہ ذہن کو فتح کرنے سے ہوتی ہے، کیونکہ سوچ سے ہی جو ہے وہ عمل وجود میں آتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ مولانا قاسم نانوتوی نے لارڈ میکالے کے جواب میں کے نعرے کے جواب میں کیا نعرہ بلند کیا، ہماری تعلیم کا مقصد
ایسے نوجوان تیار کرنا ہے جو رنگ و نسل کے لحاظ سے بے شک ہندوستانی ہوں. یعنی دیکھیے کہ ہم یہ تو تبدیل نہیں کر سکتے، ہندوستان سے اس وقت سارے کے سارے مسلمان ہجرت تو نہیں کر سکتے تھے کہ ہم یہیں ہندوستانی ہوں لیکن دل اور دماغ کے لحاظ سے اسلامی ہوں. اب یہ دارالعلوم دیوبند کے قیام کی وجوہات کہ جس طرح بھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے گویا دارالعلوم دیوبند ایک مورچہ، ایک جو ہے وہ اہم مقام کے طور پہ جو ہے وہ سامنے آیا. اور دوسری چیز جو انگریزی نظام تعلیم ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند کو قائم کرنے کا اعلان اور منصوبہ جو ہے وہ پیش کر دیا گیا. اب یہ اسلامی سانچے میں ڈھالنے کے لیے جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے اور پھر ان میں آزادی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے اور یہ بات کہ انگریزی تہذیب تعلیم ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، دارالعلوم دیوبند 1867 31 مئی کو جو ہے وہ دیوبند، یہ جگہ کا نام ہے دیوبند، وہاں اس دارالعلوم کا افتتاح ہوا. ملا محمود دیوبندی ایک اب علاقے کی نسبت سے جو ہے وہ دیوبندی جو ہے وہ ان کے نام کے ساتھ جو ہے وہ لگا ہوا ہے کہ وہاں جو ہے وہ ایک شاگرد کو لے کر جو ہے وہ بیٹھ گئے اور ارد گرد کے جو مولانا علماء تھے ان سب نے دعا کی کہ یہ مدرسہ ہماری قوم، ملک اور مذہب کی حفاظت کے لیے اہم مورچہ یعنی اہم جگہ ثابت ہو. اور اس طرح جو بر صغیر میں یہ مدرسہ قائم ہوا اس نے اسلامی تہذیب، اسلامی تعلیم، اسلامی نظریے کی پوری حفاظت کی اور انگریزوں کا وہ جو ایک لایا ہوا طوفان تھا اس کے روکنے کے ساتھ ساتھ سچا مسلمان بننے میں مدد دی. اور آج بھی جہاں کہیں بھی ایک اسلامی تعلیم دی جا رہی ہے تو وہ دارالعلوم دیوبند اور پھر اس کے بعد بہت سارے ہندوستان میں دیگر مدارس بھی جو ہے وہ قائم ہوئے بالکل اسی طرح سے جس طرح آج آپ دیکھ لیجئے کہ جو ہے وہ اقرا روضۃ الاطفال ٹرسٹ پہلا ادارہ تھا نا کہ جو دنیاوی یعنی عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ حفظ کی تعلیم بھی جس نے جو ہے وہ متعارف کروائی. اور اب آپ دیکھ لیجئے کہ اسی لفظ اقرا کے ساتھ بہت سارے ادارے موجود ہیں. تو بالکل جو ہے وہ اسی طرح یہی ہوا کہ پھر ہندوستان میں گویا کہ یہ ایک ایسا دروازہ تھا کہ جس سے جو ہے وہ پھر نئے جو ہے وہ مدارس وجود میں آئے اور یہ سب دارالعلوم دیوبند کا ہی جو ہے وہ فیض ہے. اب جو حضرت مولانا قاسم نانوتوی کی شخصیت کا جب ہم جو ہے وہ بات کر رہے ہیں تو دیکھیں انہیں عبور حاصل ہے علوم دینیہ میں بھی اور عقلیہ میں بھی کہ اب یہ دونوں میں جو ہے وہ مہارت جو ہے وہ کس طرح سے ہے کہ جہاں جو ایسے علوم ہیں احادیث سے جو ہے وہ متعلق ہیں اس میں وہ ماہر ہیں اور عقلی اعتبار سے یعنی کسی بھی چیز کی ایک لاجک پیش کرنا، فلسفہ جو ہے وہ پیش کرنا اس میں بھی وہ مہارت رکھتے ہیں کہ یہ چیز ہے تو کیوں ہے، یہ بھی جواب وہ اچھی طرح جانتے ہیں. تو اس میں ان کو بہت مہارت تھی. اور فن مناظرہ یعنی لوگوں سے جو ایک علمی بحث کی جاتی ہے اس میں بھی ان کو جو ہے وہ دستگاہ تھی یعنی پوری جو ہے وہ عبور ان کو حاصل تھا. اور مولانا نے جو ہے وہ وقتاً فوقتاً اپنی صلاحیت کا اظہار بھی کیا. عیسائیوں اور ہندو آریہ سماجیوں یعنی ایک تنظیم کا نام ہے، اس تنظیم کا کام ہی یہ تھا کہ وہ مختلف ایسے سوالات کو جو ہے وہ پیدا جو ہے وہ کرتی تھی کہ جس سے جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں تبدیلی آئے اور وہ اسلام کے متعلق نئی باتیں جو ہے وہ اپنے طور پہ جو ہے وہ سوچتے تھے. تو یہ مناظرے بہت کامیاب رہے. مولانا کی جو قابلیت تھی اس کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. اور تصانیف کے حوالے سے جب جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے تو آب حیات، تقریر دل پذیر، قبلہ نما، انتصار الاسلام، تحذیر الناس، یہ وہ ساری کی ساری تصانیف ہیں جو بہت مشہور اور معروف ہیں. تو طالبات یہاں ہمارا لیکچر مکمل ہوتا ہے. مولانا محمد قاسم نانوتوی، اب اس کا کام آپ کو PDF کر دیا جائے گا اور لیکچر بھی بغور سنیے اور خود اپنے ذہن میں بھی اہم باتیں رکھیے تاکہ جو ہے وہ آپ اچھی طرح سے سوالات کے جوابات تحریر کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.